تو اب کیا ہوا کہ وہ کیا کہنے لگے، انہوں نے اپنے مخبر بھیجے کہ جا کے دیکھ کے آؤ یہ قوم ہے کیسی. اگر چائنیز کی طرح اتنے سے ہیں نا، اتنے چھوٹے چھوٹے سے ہیں، دیکھ لیں گے. جب وہ دیکھ کے آؤ تو بڑے تگڑے تگڑے لمبے لمبے تھے. تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ایکچولی بات یہ ہے کہ ہم اس سے لڑ نہیں سکتے. ان فیہا قوما جبارین، یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم وہاں نہیں جا سکتے. بنی اسرائیل چاہ رہے تھے کہ اللہ نے پہلے جیسے فرعون کو تباہ کر دیا نا، یہ کام بھی اللہ خود ہی کر دے. جبکہ اللہ کی عادت کیا ہے، جو بھائی تم نہیں کر سکتے وہ میں کروں گا، اور جو تم کر سکتے ہو وہ، یہ ہر چیز میں اصول چلتا ہے. ہم وہ کریں گے جو ہمارے بس میں ہے، پھر اللہ اپنی مدد کرے گا. اگر ہم وہی نہیں کر رہے جو ہمارے بس میں، پھر تھوڑی اللہ کی مدد آئے گی. تو اللہ نے کہا کہ جاؤ. تو وہ آگے کہنے لگے یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، بہت طاقتور لوگ ہیں. تو اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ان میں. بنی اسرائیل میں 2 لوگ تھے جن پر اللہ کہتے ہیں ہم نے انعام کیا تھا. وہ کہنے لگے بھائی جب اللہ کہہ رہا ہے جا کے لڑو پیغمبر کی قیادت میں، تو اللہ ضرور فتح دے گا. یہاں تک جو اللہ ہمیں لے کر آیا ہے رسوا کرنے کے لیے تھوڑی لایا ہے. اللہ ضرور جیسے فرعون کے خلاف نصرت کی ضرور کرے گا. تو پھر بھی نہیں باز آئے. نالائق کہنے لگے یا موسیٰ اذهب انت وربک، اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا. کلیم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اتنے بڑے پیغمبر، کیسے مدد ہوئی ہے، تمہیں ظلم سے نجات دی ہے، سب کچھ ہوا. تو کیا کہہ رہے ہیں، اے موسیٰ آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے. انا ہاہنا قاعدون، ہم یہیں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جب فتح ہو جائے تو ہمیں بتا دیں. حضرت موسیٰ کو بڑا غصہ آیا. اللہ نے بھی دیکھو حضرت موسیٰ کو کتنی آزمائشوں میں ڈالا ہے. یہ تو ابھی چند بہت سارے قصے بنی اسرائیل کی نالائقیوں کے رہ گئے ہیں. کیسے کیسے وہ گائے ذبح کرنے کا حضرت موسیٰ حکم دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں گائے نہیں، کیسی گائے ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے. اتنا تنگ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا تو آپ نے فرمایا اللہ موسیٰ پہ رحم کرے. موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کو اس سے بھی زیادہ تنگ کیا تھا. مال غنیمت جب فتح مکہ ہوا نا، تو مال غنیمت کی تقسیم میں کسی نے اعتراض کیا. وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، نوجوان تھے بالکل. تو انہوں نے کسی نے اعتراض کر لیا. بعض نے کہا کہ وہ منافق تھے واللہ عالم. کسی نے اعتراض کیا کہ اس دفعہ تقسیم صحیح نہیں ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا نبی بھی اگر صحیح تقسیم نہیں کرے گا پھر کون کر سکتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غصے کے کڑوے گھونٹ کو نگلا اور فرمایا اللہ موسیٰ پہ رحم کرے. موسیٰ کو اس سے زیادہ ستایا گیا تھا ان کی قوم نے. تو پھر انصار صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ہماری یعنی ان کی طرف سے عذر کیا کہ اس نوجوان کو سمجھایا کہ بعد میں کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے فتنے کا وہ اس کی اولاد میں خوارج پیدا ہوئے واللہ عالم. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، جاؤ گائے کو ذبح کرو. تو کہنے گائے نہیں ذبح ہو سکتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یوں ہو سکتا ہے. ہر چیز میں کیونکہ وہ غلام رہ کے نا وہ مینٹل اپروچ کیا ہو گئی تھی. بوتل کا جن سنا ہے اپنے، بوتل کا جن کبھی سناؤں گا قصہ. اب جب ان کو حکم دیا تو وہ نہیں جا رہے. اللہ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور بھی بہت ساری نالائقیاں کر چکے تھے. وہ اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں، تورات لینے جا رہے ہیں، تو قوم کہہ رہی ہے کہ ہمیں بھی لے کے جائیں، ہم گواہ بننا چاہتے ہیں کہ اللہ ہی دے رہا ہے، ایسا تو نہیں کہیں اور سے اٹھا کے لے آئیں. حضرت موسیٰ کو غصہ آتا. اب یہ جتنے معجزے دیکھے ہیں اس کے بعد بھی یقین نہیں آ رہا کہ پھر 70 آدمیوں کو نا گواہ بنا کے بھیجا گیا کہ قوم کے بڑے بڑے سردار چنے گئے 70. وہ گئے ہیں، وہ وہاں جا کے کیا کہہ رہے ہیں، یہ کوہ طور پہ تورات تو ہم نے دیکھ لی اور اللہ کا ہم نے کلام بھی سن لیا کہ آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے، لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں، نظر بھی آئے اللہ ہمیں. اللہ تو حضرت موسیٰ نے نہیں دیکھا. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تمہیں اپنی زیارت کروائے گا نالائقوں. اللہ کو اتنا غضب آیا کہ اللہ نے 70 کے 70 کو وہیں موت دے دی، مر گئے سارے. اتنا غضب آیا کہ یہاں آ کے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کو دیکھیں گے ہم. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جو گواہ تھے وہ تو مر گئے، میں اپنی قوم کو کیا بتاؤں گا جا کے. میں جب جاؤں گا تو جیسے یہ نالائق تھے قوم بھی ویسی ہی ہے نا. قوم بھی کیا ہے، ویسی ہی تو ہے وہ. تو قوم کہے گی کہ جن کو ہم نے گواہ بنا کے بھیجا تھا جو اپنی آنکھوں سے دیکھیں تورات مل رہی ہے آپ کو، تو وہ گواہ تو سارے موسیٰ وہ تو کیا کریں گے، وہ تو مجھے بھی وہ کرنا شروع کر دیں گے. پھر اللہ نے ان 70 کو دوبارہ زندہ کیا ہے. جتنے لاڈ بنی اسرائیل کے اٹھائے گئے ہیں یہودیوں کے، اتنے لاڈ دنیا میں کسی قوم کے نہیں اٹھائے گئے. تبھی جب اس قوم کی نالائقی حد سے بڑی ہے، اللہ نے کہا کہ اس کے بعد میں نے یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے دنیا کی قیادت چھین لی
اور یہ قیادت اللہ نے کس کو دے دی؟ اب یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے قیادت اللہ نے چھین لی اور کس کو دے دی؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد. فرمایا اب نبی کس میں آئے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور بنی اسرائیل کے صرف اتنا نہیں, آگے بھی بہت کچھ ہوا ہے. بہت سارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں, ان کو ستانا شروع کر دیا. سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام. اتنا ستاتے ستاتے حضرت عیسیٰ آخری پیغمبر آئے ہیں. اللہ نے کہا اب بنی اسرائیل میں کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. اور اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلہ, ان پر اللہ نے ذلت کو دے مارا. والمسکنہ, اور وباؤ بغضب من اللہ, قیامت تک اللہ فرماتے ہیں اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے. تبھی دنیا میں یہودی لفظ کیا بن گیا ہے؟ گالی بن گیا ہے. کسی کو یہودی بول دو نا, عیسائی کو بھی, وہ کہے گا یار کوئی تمیز سے بات کرو, کیا کہہ رہے ہو مجھے تم, اتنی بڑی گالی بن گیا ہے وہ. تو یہ اس وجہ سے کہ جتنا ان کو پروٹوکول ملا ہے اتنا دنیا میں کسی قوم کو نہیں ملا. 70 گواہوں کو اللہ نے زندہ کر دیا, بولا کہ جاؤ بھائی. تو اب کیا ہوا کہ وہ 70 گواہ دوبارہ آئے اور پھر گواہی دی انہوں نے. تو ایسے بہت ساری نالاقیاں ہیں. تو پھر جب جہاد نہیں کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میرے اور اس قوم کے درمیان تو جدائی ڈال دے. اتنا تو فرعون تنگ نہیں کر رہا جتنی یہ قوم تنگ کر رہی. ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین, اے اللہ میرے اور اس فاسق قوم کے درمیان جدائی ڈال دے. یہ تو برداشت سے باہر ہے. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اللہ نے فرمایا فإنها محرمة علیہم 40 سنة, یہ 40 سال تک اسی میدان میں گھومتے رہیں گے اور انہیں اب شہر کی زندگی نہیں. ان کو تو گاؤں سے اٹھا کے میں شہر لے کر آیا تھا, ان پر احسان کیا تھا یہ اللہ, اور اب ان کو کہہ رہا ہوں جاؤ شہر حملہ کرو, وہاں جاؤ تمہیں سب کچھ نعمتیں ملیں گی. لیکن اب یہ جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو 40 سال تک اس تیہ کے میدان میں بھٹکتے رہیں گے. تو 40 سال پھر بنی اسرائیل اسی میدان بالکل سورج کے نیچے پڑے رہتے تھے اور جاتے تھے سفر کر کے. جب صبح اٹھتے تھے جہاں سے نکلے تھے وہیں صبح پڑے ہوئے ہوتے تھے. اللہ نے کہا 40 سال تک کسی ٹھکانے پہ پہنچو گے ہی نہیں. اور اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. پھر 40 سال کے بعد ان میں دوسرے نبی آئے ہیں, حضرت شیس علیہ السلام کہا جاتا ہے. تو 40 سال کے بعد پھر کوئی دوسرے نبی آئے ہیں. پھر ان کو تھوڑی عقل آئی کہ بھائی کب تک بھٹکتے رہیں گے, اب جہاد کرو یار, ٹھیک ہے نا. پھر ان کی قیادت میں انہوں نے جہاد کیا اور بیت المقدس کو فتح کیا. اور پھر جب بیت المقدس فتح ہوا ہے تو اس میں داؤد علیہ السلام بھی تھے. داؤد علیہ السلام نے لڑائی کی, وہ الگ واقعہ ہے, پھر ابھی وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. پھر داؤد علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو دوبارہ خلافت دی. داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں تھے, ان کو نبوت بھی دی, خلافت بھی دی. پھر داؤد علیہ السلام کی بہت بڑی خلافت قائم ہوئی ہے, بہت بڑی خلافت. علم بھی اللہ نے ان کو دیا, بنی اسرائیل کو حکومت بھی دی. اور پھر جناب داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا تو سلیمان علیہ السلام کو ان سے بھی بڑی حکومت ملی ہے, ان کے بیٹے تھے. سلیمان علیہ السلام کی اولاد بہت ہوئی ہے بنی اسرائیل. داؤد علیہ السلام کی بہت اولاد ہوئی. داؤد علیہ السلام کی 700 بیویاں تھیں, 700. آپ لوگ نہیں کرنا, سوچنا بھی نہیں, ٹھیک ہے نا. اور سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویوں کا ذکر صحیح بخاری میں ہے. پہلے زمانے میں اجازت تھی جتنی کرو. تو سلیمان علیہ السلام نے اتنی زیادہ شادیاں کی تھی تاکہ نسل بڑھے. بنی اسرائیل تیزی سے شہید ہو رہے تھے میدان جنگ میں, تو وہ نسل بڑھانے کے لیے, افرادی قوت کو بڑھانے کے لیے, تو پھر ان میں جو ہے نا لوگ پیدا ہوئے, تو اللہ نے ان کو دوبارہ سے زمین کی خلافت اور حکومت عطا کر دی. تو یہ اسی لالچ میں کہتے ہیں ہمارے باپ دادا سلیمان اور داؤد علیہ السلام بیت المقدس میں ہوا کرتے تھے, ہماری خلافتیں تھیں. مسلمانوں نے کیا لگا دی ہماری ساری. پہلے حضرت عمر نے حملہ کیا, پہلے عیسائیوں نے حملہ کر کے یہودیوں سے چھین لیا, پھر عیسائیوں سے مسلمانوں نے لے لیا بیت المقدس. بیت المقدس تو اللہ کا گھر ہے نا, وہ تو جو اللہ کا لاڈلا ہوگا اس کو ہی حق ہے وہاں کی خلافت کا. تو مسلمانوں نے حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس فتح کیا. لیکن بیت المقدس ایسی جگہ ہے کہ جو مسلمانوں کا بھی قبلہ, یہودیوں کا بھی قبلہ اور عیسائیوں کا بھی, کیونکہ سارے پیغمبروں کا مرکز رہا ہے وہ. ہمارے نبی بھی وہاں رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے ہیں, اور ہمارے نبی نے معراج کی رات وہاں جا کے پیغمبروں کی امامت کی ہے باقاعدہ. اور حدیث میں آتا ہے کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000, مسجد نبوی اور مسجد بیت المقدس میں 1,000. اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف 3 جگہ ایسی ہیں جہاں باقاعدہ سفر کر کے جا کے عبادت کی جائے گی زیارت کے لیے. وہ کیا ہے؟ مسجد حرام, مسجد نبی اور بیت المقدس. اور ایک روایت میں 50,000 بھی ہے.
تو وہاں بیت المقدس میں ہزاروں پیغمبر ہیں. اس زمین کو اللہ نے, کیونکہ بنی اسرائیل کے ہزاروں پیغمبر آئے ہیں بیت المقدس میں, تو وہ جگہ تھی. اب وہ یہودی بھی اس کے پیچھے, مسلمان بھی اس کے پیچھے, اور عیسائی بھی. تو پہلے تو عیسائیوں نے قبضہ کیا, یہودیوں کو وہاں مار بھگایا جب, کیونکہ حضرت عیسیٰ برحق نبی تھے. پھر اس کے بعد کس نے, جب اسلام دنیا میں آیا تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو اہل قرار دیا. تو انہوں نے حضرت عمر کے دور میں قبضہ کیا, پھر وہ مسلمانوں سے چھن گیا, کیونکہ ہر وقت اس پہ لڑائیاں ہوتی رہتی تھی. اس کے بعد پھر مسلمانوں نے قبضہ کیا صلاح الدین ایوبی کے دور میں. پھر یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے کب نکلا, تقریباً 1920 کے لگ بھگ. اس کے بعد وہ برطانیہ اور نے جو ہے نا ایگریمنٹ کیا تھا اس سے, ابھی بھی پوری طرح نکلا نہیں ہے. اس کے بعد سے یہودی کوشش میں لگا ہوا ہے, اور فلسطین کے مجاہدین لوہے کے چنے چبوا رہے ہیں ان کو, دے نہیں رہے. پوری دنیا نے فلسطینیوں کو چھوڑ دیا ہے, سب بھول گئے ان کو, مگر وہ پھر بھی الحمدللہ ڈٹے ہوئے ہیں. وہاں کی عورتیں بھی مجاہد, وہاں کے مرد بھی مجاہد. ایک دفعہ ایک فلسطینی آئے تھے جامعۃ الرشید میں, کافی پرانی بات ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم وہاں فلسطین میں رہتے ہیں اور ہمارا یہ نظریہ ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر میں کی چابی یہودی کے ہاتھ میں نہیں دی جا سکتی, کچھ اور لے لو, یہ نہیں ملے گا تمہیں. ایسی فائٹ کی ہے نا ان لوگوں نے,